آگے تھے آپ میرے نزدیک آپ اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 4 گمراہ فرقوں کا ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ اور ان 4 گمراہ فرقوں کا ذکر بڑی کثرت سے فرمایا ہے۔ نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 یہود، نمبر 4 نصارہ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 فرقوں کا کبھی کسی کا ذکر فرمایا سبحان اللہ تاکہ یہ امت ان 4 گمراہ فرقوں کے قول، عقائد، افعال سے بچ کر رہے اور ان سے احتیاط کرے۔ آپ کئی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں یہودیوں کی دوستی سے منع فرمایا، ساتھ عیسائیوں کی دوستی سے منع فرمایا، یہودیوں کا انجام بیان فرمایا کہ یہ لوگ بندر خنازیر بنا دیے گئے تھے۔ دنیا بھی ان لوگوں کی خراب ہوئی اور آخرت بھی ان لوگوں کی خراب ہوئی۔ آج جو آیاتیں پڑھی گئی ہیں ان میں زیادہ تر ذکر یہود کا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری بات جو کی گئی ہے جیسے اس زمانہ میں یہ سچی تھیں، آج بھی یہ باتیں حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ چنانچہ یہودیوں کا ذکر فرماتے ہوئے پچھلی آیاتوں کی طرح اس آیت کے اندر بھی فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان یہودیوں کی جو کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی، ان کا کیا کام ہے؟ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا اور حرام کھانا۔ ان تینوں کاموں میں یہ یہودی دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، یعنی بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ ان تینوں کاموں کو کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا یہودیوں کی فطرت ہے، ظلم کرنا یہودیوں کی فطرت ہے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانا یہودیوں کی فطرت ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یسارعون فی الخیرات، وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کے متعلق فرمایا نیک کام نہیں، فی الاسم جھوٹ بولنے میں، والعدوان ظلم کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں یہ لوگ دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ چیز ان کی طبیعت بن گئی ہے، ان کا مزاج بن گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا ان کا یہ کام برا ہے جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
لیکن ان برے کاموں کی برائی ان لوگوں کے دلوں سے ہی نکل گئی۔ یہ تو ہے عوام کا حال۔ اگلی آیت میں ان کے علماء اور مشائخ کا حال ذکر فرمایا۔ برائیوں سے، گناہوں سے، غلط کاریوں سے روکنا یہ علماء اور مشائخ کا کام ہے۔ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے مشائخ، ان کے بزرگ اور ان کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے؟ ان کے مشائخ اور ان کے علماء کو پتہ ہے عن قولہم الاسم کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحُتَ یہ حرام کھانے کے ماہر ہیں۔ جو جھوٹ بھی بولے، حرام بھی کھائے، وہ ظلم بھی کرتا ہے۔ فرمایا ان کے علماء ان کاموں سے اپنی عوام کو کیوں نہیں روکتے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ان کے علماء نے جو عادت بنا رکھی ہے یہ بہت بری عادت ہے کہ پتہ بھی ہے کہ ہماری عوام کن خرابیوں میں مبتلا ہے، پھر بھی چپ سادھ لی ہے، گنگے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری عوام ہماری سنتی ہے، ہماری بات مانتی ہے، پھر بھی نہیں روک رہے۔ تو ان کے عوام کا حال یہ ہے اور ان کے علماء کا حال یہ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی گویا ختم کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کی عوام کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں اور ان کے علماء ان کو روکنا چھوڑ جاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ اس لیے عوام کا حال بھی بتلایا اور علماء کا حال بھی بتلایا تاکہ اس امت کی عوام بھی سنبھل جائے اور اس امت کے علماء اور مشائخ بھی سنبھل جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تم لوگ نیک کام کا کہتے رہو، برے کام سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ان دونوں کاموں کو چھوڑ دیا پھر دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، آسمان کی برکتیں روک دی جائیں گی، زمین کی برکتیں روک دی جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عوام بھی جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو چھوڑنے کا سوچے، فکر کرے کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے گناہ معلوم ہیں، اور علماء اور مشائخ بزرگان دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کی بات سنی جاتی ہے، جہاں تک ان کی بات مانی جاتی ہے، اپنی عوام تک وہ بات پہنچائیں، حق ان کو سمجھائیں، گناہ کے نقصانات ان کو بتلائیں۔ یہ آیت کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اگلی آیت میں قرآن کریم نے جو کچھ ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ یہ یہودی لوگ صرف گناہوں میں مبتلا نہیں تھے بلکہ یہ لوگ گستاخ بھی تھے۔ چنانچہ ایسے ہوا آپ علیہ السلام کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے یہودی خوشحال تھے، مال دولت سرمایہ پیسہ خوب تھا۔ آپ علیہ السلام جب پہنچے انہوں نے نافرمانی شروع کی، نافرمانی کے نتیجے میں روسی ان کی تنگ ہو گئی، ذرا پریشان ہوئے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ سوچتے کہ ہماری خوشحالی تنگی میں کیوں تبدیل ہو گئی، انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں، کہنے لگے وقالت الیہود، یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ، خدا کی پناہ، انہوں نے جملہ جو بولا
کہنے لگے کہ اللہ جو ہیں وہ بخل کا شکار ہو گئے ہیں، آج کل ہمیں اللہ تعالیٰ دے نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدی، انہی لوگوں کے ہاتھ بند ہو چکے ہیں، اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اصل جواب دینے سے پہلے فرمایا لعنوا بما قالوا، جو کچھ ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بے ادبی کا جملہ کہا، اس جملے سے ان پر تو لعنت برستی رہے گی۔ اب کہنے والے یہ جملہ صرف 2 آدمی تھے، لیکن بقیہ ان کے لوگ راضی تھے اس جملے پر، اس لیے اللہ پاک نے سب کا حکم ایک بیان فرمایا۔ اس لیے جہاں گناہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ گناہ پر راضی ہوتے ہیں تو وہ سب برابر کے شریک سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کو ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا ان قریب میں 1,00,000 آدمیوں کو برباد کرنے والا ہوں، ہلاک کرنے والا ہوں، ان میں 40,000 نیک آدمی ہیں۔ حضرت یوشع نے فرمایا اللہ تعالیٰ 40,000 نیک وہ بھی اکٹھے تباہ ہو جائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، 60,000 تو ہے میرا نافرمان، یہ 40,000 ان کو پتہ ہونے کے باوجود، علم کے باوجود، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مجلس آرائی کرنا، ہنسنا، یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہیں۔ فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہی چلے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹا دو، یوں پر نیچے لے کر ان کو یوں اکھاڑ کر یوں پھینک دو اوپر لے جا کر۔ اور وہ آئے، پوری بستی کا چکر لگایا، ان میں ایک آدمی ملا جس نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ فرمایا اے اللہ یہ بندہ، فرمایا اس کو بھی ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا میری نافرمانی ہوتی رہی، اس آدمی کے کبھی چہرے کے اوپر بھی اثر نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب برائیاں ہو رہی ہوں، ہاتھ سے طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان سے بھی نہ روک سکتے ہو، دل سے اس گناہ کو برا تو سمجھو، جو لوگ کر رہے ہیں ان سے نفرت کا اظہار تو کرو۔ اس لیے یہاں یہودیوں کو سب کو لعنت کا حقدار قرار دیا ہے کہ یہ ان کے برے جملے اور بری بات پر متفق تھے، انہوں نے روکا نہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اللہ کے بھی یوں ہاتھ ہیں، نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے۔ ہاں یوں کہیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں پر اس کی شان کے مطابق، کیونکہ عرب میں جب کوئی آدمی سخی ہوتا اور خرچ کرتا تو دونوں ہاتھ سے لپیں بھر بھر کر دیتا تھا، اس لیے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ تو خوب سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ چاہتا تو تمہیں بھی دیتا، لیکن تم نافرمان ہو، اس لیے تمہیں نافرمانی کی وجہ سے تم سے ذرا روک لیا ہے۔ اب ان باتوں کو سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی سنبھل جاتے کہ ہم نے اللہ کے حق میں گستاخی کا جملہ کہا، سنبھل جاتے، لیکن سنبھلے نہیں۔ تھوڑے بہت لوگ تو ان میں سے سمجھ گئے، لیکن زیادہ جو لوگ تھے ان کے متعلق قرآن کریم نے کہا اے میرے پیغمبر، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس ہم نے اتارا یہ تھا تو ہدایت، لیکن ان لوگوں نے ان کا انکار کیا، اس انکار کی وجہ سے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ،
ان میں سے جو زیادہ تر لوگوں کی تعداد تھی، اس قرآن نے ان کو اور سرکشی اور کفر میں بڑھا دیا ہے، کیونکہ پہلے وہ تھوڑے حصے کے منکر تھے، اب اور زیادہ حصے کے منکر ہو گئے۔ یعنی قرآن پاک کے آنے سے چاہیے تو یہ تھا وہ ہدایت قبول کرتے، ان کی سرکشی اور کفر اور بڑھ گیا۔ فرمایا اس گستاخی کے نتیجے میں اور سرکشی اور کفر کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے یہودیوں کے اندر دشمنی اور نفرت اور بغض کا بیج رکھ دیا ہے۔ یہ ہمیشہ آپس میں عداوت رکھیں گے اور بغض رکھیں گے۔ یہ یہودیوں کا اتحاد جو ہمیں کبھی معلوم ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنا اندرونی طور پر ان میں اختلاف ہے، اتنا کہیں اور اختلاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ ان یہودیوں میں مذہبی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اس بغض اور نفرت، آپس میں بھی بغض اور نفرت، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی بغض اور نفرت، مسلمانوں کے ساتھ جو بغض اور نفرت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی اوقدوا نارا للحرب، مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں بھڑکا دیتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، یا کبھی خود بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر حضرات نے فرمایا ہے کہ خود مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو مرعوب کر دیتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی۔ یا آپس کے اختلاف کی وجہ سے جو ان کے درمیان میں ہے، اللہ لڑائی کو ہونے ہی نہیں دیتا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ لڑ تو سکتے نہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑ تو سکتے نہیں، انہوں نے غصہ جو نکالنا تھا وہ اور طریقے سے، یسعون فی الارض فسادا، پھر خفیہ فساد شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر لگائی بجھائی کر کے آپس میں نفرتیں، تفریق، جدائی ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم خود آج کے زمانے کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتے تو پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تفریق، جدائی، لڑائیاں، پتہ نہیں کیا اور کیا مسلمانوں کے درمیان فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کی طاقت کو اور ان کے مال دولت کو کبھی دیکھ کر یوں نہ سمجھنا کہ یہ شاید اللہ کے محبوب ہوں گے، نہیں، یہ فسادی لوگ ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو بالکل محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ پاک نے یہودیوں کی گستاخی کا ذکر بھی فرمایا، یہودیوں کی سرکشی اور کفر کا ذکر بھی فرمایا، مسلمانوں کے ساتھ جو یہودیوں کا معاملہ ہے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ یہ سب کچھ ذکر کر کے فرمایا یہودیوں یہ ہے تمہارا کردار، لیکن پھر بھی توبہ کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا۔ اب بھی اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، یہ سارے برے کام چھوڑ دو۔ پھر ترغیب دیتے ہوئے اللہ پاک نے کہ ایمان قبول کرو، آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کی بھی برکتیں، دنیا کی بھی برکتیں۔ پہلے آخرت کی برکتوں کو ذکر فرمایا، توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے اور ایمان کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ولو ان اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی آمنو، ایمان قبول کر لیں، واتقوا، میری تمام نافرمانیوں سے بچنا شروع کر دیں، تو اب تک جو کچھ میرے حقوق میں کوتاہیاں کر چکے ہیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، آرام سکون والی جنت جو ہے میں ان کو وہاں داخل کروں۔ سبحان اللہ،
یہ آخرت کا فائدہ ہے کہ گناہ بھی معاف اور جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا۔ فرمایا اسی بات کو، ایمان اور تقوی والی بات کو اللہ فرماتے ہیں ہم دوسرے عنوان سے یوں اپنا کہتے ہیں کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اسی تورات کو مکمل طور پر مان لیں جو تورات ان کے پاس تھی، والانجیل اور انجیل کو مان لیں۔ تورات اور انجیل کو مکمل ماننا یہ ہے کہ جو کچھ تورات اور انجیل نے کہا اس پر ایمان لا کر آخری نبی پر بھی ایمان لیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لیں۔ ساتھ ہی فرمایا وما انزل الیہم من ربہم، قرآن پر بھی ایمان لیں تو پھر کیا ہوگا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، آسمان سے بارشیں آئیں گی اس کی برکت سے کھائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین سے بھی برکتیں ظاہر ہوں گی، پھر کھائیں گے پیئیں گے آرام سے رہیں گے۔ فرمایا ان ہماری باتوں کو سن کر منہم امت مقتصدہ، کچھ لوگ تو سیدھی راہ پر چل پڑے، انہوں نے ہماری بات کو مان لیا، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں جو کثرت ہے، زیادہ تعداد ہے، وہ بد کردار رہے، برے رہے، انہوں نے ہماری بات کو نہ سنا، نہ مانا، نہ قبول کیا۔ یہ ترغیب اللہ پاک نے انہیں دی ہے، یہی ترغیب ہمارے لیے بھی ہے سبحان اللہ، کہ جب ہم لوگ بھی قرآن کریم پر عمل کریں تو حقیقت یہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور ہمیں بھی سکون اور اطمینان والی جنت نصیب کریں گے، اور ہم لوگ بھی آسمان کی برکات اور زمین کی برکات سے ہمارا کھانا پینا ہوگا، ہم بھی اس سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تعلیمات کی طرف ہم نہیں آتے۔ جھوٹ جو یہودیوں میں رائج تھا وہ ہمارے اندر بھی ہے، ظلم و ستم جو وہاں تھا وہ ہمارے اندر بھی ہے، حرام خوری کے طریقے جو وہاں پر موجود تھے، مسلمان بھی آج ان طریقوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ کتنے حرام خوری کے طریقے ہیں جو چل رہے ہیں، ان میں چوری ہے، ڈکیٹی ہے، رشوت ہے، سود ہے، یہ چاروں کام تو کثرت سے چل رہے ہیں نا۔ جگہ جگہ پر رشوت چل رہی ہے، جگہ جگہ پر سود چل رہا ہے، بلکہ محلے خالی نہیں، بینک کے سود الگ ہیں، انفرادی سود الگ ہیں، اجتماعی سود الگ ہے، چھوٹے افسران الگ، بڑے افسران الگ، بھاری بھاری رشوت لے کر کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ کام کے لیے تو کل آنا، پرسوں آنا، کل جاؤ گے تو پھر کوئی نشان لگا دیں گے، اعتراض لگ جائے گا، اور 500 کا نوٹ پکڑوا دو تو فوراً سارے کام جو ہیں آنن فانن ہو جائیں گے، جلدی جلدی کام ہو جائیں گے۔ یہ رشوت کا بازار گرم ہے، اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے، اور کافروں کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی حال آج ہمارا ہے، خوف ہے، ڈرے ہوئے ہیں کبھی کفار سے۔ کبھی ہمارے مسلمان یوں ہوا کرتے تھے، کفار ان سے ڈرتے تھے، آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود کفار سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا اللہم آمین فرما۔ ہمیں یہودیوں کی راہ پر چلنے سے محفوظ اللہم فرما، آمین عیسائیوں کے طور طریقے اپنانے سے ہماری حفاظت اللہم فرما۔ آمین اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں اور اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا اللہم فرما، آمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا اللہم آمین فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہم آمین اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اللہم آمین اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اللہم ہم آمین سب کو لقمہ حلال نصیب فرما، اللہم آمین رزق حلال کی اللہم توفیق، رزق حلال نصیب فرما، اللہم آمین لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے علیہ وسلم جن خیر کی دعاؤں کو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، اللہم آمین اور جن شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائیے، آپ کی سفارش نصیب فرمائیے، بلا بغیر حساب کتاب کے ہماری بخشش فرما کر اللہم آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب اللہم فرمائیے۔ آمین اللہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔